بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جلد قربانی کے دنوں کی آمد ہوگی۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جانور جو قربانی کے لیے وہ قربانی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کی تلاش میں لگ گئے ہوں گے، ان کی فکروں میں لگ گئے ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں پر 5 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں کہ ہم جب بھی قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے جائیں یا تلاش کر رہے ہوں تو ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ 5 پوائنٹ ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر ان کو ہم دھیان رکھیں گے انشاءاللہ تو ہماری قربانی درست ہوگی، صحیح طریقے سے ہوگی۔ قربانی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پر انجام دینا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جتنی قربانیاں واجب ہیں، جتنی بھی قربانیاں، اس کے بارے میں ہم فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بس گھر میں 5 افراد، 7 افراد، 8 افراد رہتے ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اسی طرح 3-4 بھائی ہوتے ہیں، بہویں ہوتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، عام طور پر گھرانوں میں اب تو اللہ کا شکر ہے کچھ علم کی تھوڑی روشنی پھیل رہی ہے، کچھ علماء سے رابطے میں لوگ ہیں، تو اب صحیح طریقے سے اس کی فکر ہو رہی ہے کچھ گھرانوں میں کہ جتنی واجب قربانیاں گھر میں ہوتی ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جن جن پر قربانی واجب ہے نا، جو صاحب نصاب ہے، تو اتنی قربانیاں کرنے کی ہم فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک جانور خرید لیا، بس دادا کی طرف سے، اگلے سال دادی کی طرف سے، اس کے بعد والے سال بیٹے کی طرف سے، پھر بیٹی کی طرف سے، کبھی بہو کی طرف سے، بس راؤنڈ چل رہا ہے، اور بکرا لے آئے ہیں، بس قربانی کر دی اور پورے گھر والوں نے کھا لیا۔ کتنی واجب قربانی تھی، کیا تھی، اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بھلے آپ ہر ایک کے لیے چھوٹا جانور خریدیں، یا اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو جتنی واجب قربانیاں ہیں ان کی طرف سے آپ حصہ لے لیں۔ بلکہ مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ سب گھر والے اگر ایک بڑے جانور میں حصہ لے لیں تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے واجب قربانی اس کو ادا کرنے کے لیے چھوٹے جانور کو ہی قربان کرنا ضروری نہیں ہے۔ واجب قربانی بڑے جانور میں بھی ادا ہو جاتی ہے، اس میں آپ حصہ لے لیں، یا چھوٹا جانور خرید لیں، یا اتنے چھوٹے جانور خرید لیں۔ سارے آپشن آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ میرے دوستو یہاں پر یہ ہے کہ جانور جب بھی خریدیں تو دکھاوے کی نیت نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ خریدیں۔ آج کل عبادتوں میں اللہ معاف فرمائے، خاص طور سے مالی جو عبادتیں ہوتی ہیں اس میں دکھاوا بہت ہو رہا ہے۔ دکھاوا میرے دوستو بزرگوں عمل کی جان نکال دیتا ہے۔ قربانی کی یعنی روح، بلکہ ہر عبادت کی روح یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو۔ جان اور روح ہی نہیں رہے گی عمل میں میرے دوستو تو عمل کہاں قبول ہوگا؟ اللہ کے دربار میں جانور کا گوشت اور خون تھوڑی پہنچتا ہے، وہ خون تو ویسے ہی بہہ جاتا ہے، گوشت تو انسان کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے یہاں تو اخلاص پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں تو کس نیت سے یہ قربانی ادا کی گئی ہے وہ نیت پہنچتی ہے، اور اس کے مطابق پھر اللہ کے یہاں سے ویسا اجر ملتا ہے۔ اس کا دھیان رکھیں۔ تیسری چیز، اگر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، انشاءاللہ مستقل میں ایک کلپ اپلوڈ کروں گا کہ قربانی کس پر واجب ہے، انشاءاللہ اس کی ڈسکس کریں گے اس میں ہم۔ اگر قربانی واجب نہیں ہے آپ پر تو آپ خواہ مخواہ پریشان نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قربانی ان پہ واجب نہیں ہوتی لیکن وہ قربانی کی ادائیگی کی فکر میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا میرے دوستوں، لیکن یہ کہ اپنے اوپر اس کو لازم سمجھنا کہ نہیں ہر سال ہمارے یہاں قربانی ہوتی تھی یار، اس سال بھی کرنا پڑے گی، حالانکہ اس سال واجب نہیں ہے۔ اگر واجب نہیں ہے، ادا نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ثواب ملے گا اپنی جگہ ہے۔ تو اگر واجب نہیں ہے تو اپنے آپ پر قربانی کو واجب نہ سمجھیں، بس یہ مجھے مسئلہ عرض کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 بات ہوئی۔ چوتھی چیز، جب بھی ہم جانور خریدنے کے لیے جائیں قربانی کے لیے تو جانور جو قربانی کا ہم خرید رہے ہیں اس کی عمر کا ہم لحاظ رکھیں۔ چھوٹا جانور جو ہے جیسے بکرا ہے نا، مثال دے رہا ہوں میں، تو اس کو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال پورا اسلامی سال کے حساب سے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، انگریزی سال کے حساب سے تقریباً 10 دن چھوٹا ہوتا ہے اسلامی سال۔ تو وہ بکرا جو چھوٹا جانور ہم خرید رہے ہیں وہ 1 سال کا پورا ہونا چاہیے۔ 1 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس کا ہم دھیان رکھیں۔ ہاں، بھیڑ دمبے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، وہ اگر 6 مہینے کا بھی ہو لیکن سال بھر کے جانوروں میں چھوڑا جائے تو ان کی ٹکر لے لے، فرق کرنا مشکل ہو، تو 6 مہینے کی عمر سے زیادہ کا اگر بھیڑ دمبا جو ہوتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، تھوڑا باریک مسئلہ ہے۔ لیکن عام طور پر چونکہ اپنے علاقوں میں چھوٹے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے جس کو بکرا کہتے ہیں، بکرا بکری، تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں بہت سے لوگ دانت کا مسئلہ لاتے ہیں کہ دانت نہیں ہے، عمر تو 1 سال ہے، دانت تو آئی نہیں، تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے چھوٹے جانور وہ ہوتے ہیں جن کے دانت 14 مہینے میں آتے ہیں یا کبھی کبھی 15 مہینے میں آتے ہیں، تو دانت یہ کوئی معیار نہیں ہے، اصل ہے اس کی عمر 1 سال کی ہو جاوے۔ ہاں، جہاں ہمیں فرق کرنا مشکل ہو کہ 1 سال کا ہے کہ نہیں، تو وہاں دانت کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، یا جو بیچنے والا ہے اس پر بھی ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، بھلے وہ غیر مسلم ہو لیکن اگر وہ دیانتدار آدمی ہے یعنی بھروسے مند آدمی ہے تو آپ اس کی بات پر بھی بھروسہ کر سکتے ہو اس مسئلے میں۔ اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ ایسے جانور کو چھوڑ دیں جس پر آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ مکمل جس پر اطمینان ہو آپ کو ایسا جانور ہی آپ خریدیں۔ یہ بھی چوتھی بات۔ 5ویں چیز، جیسا کہ مشہور ہے کہ قربانی کا جانور بعیب ہونا چاہیے، روایتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا ہے، قربانی کا جانور بعیب ہونے میں دیکھو بہت سے ایسے عیب ہیں جو قربانی میں چل جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے عیب ہیں جو قربانی میں نہیں چلتے ہیں، جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہے۔ تو وہ بہت سی باتیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، تو دیکھو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کون سا عیب ہے جانور میں، آپ اس کی فوٹو کھینچ کر اپنے آس پاس جو بھی بھروسے مند مفتی صاحب ان کو آپ بھیج سکتے ہیں
یا فیس ٹو فیس ان کو دکھا سکتے ہیں، آف لائن دکھا سکتے ہیں، آن لائن فوٹو بھیج سکتے ہیں کہ بھئی یہ جانور ہے، اس میں یہ عیب ہے، چل جائے گا یا نہیں چلے گا. اس طریقے سے آپ اس کی ڈسکس کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو 2-4 مثالیں دوں. مثلا سینگ ہے. سینگ کے مسئلے میں بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اس کی قربانی اگر ٹوٹا ہوا ہے سینگ تو نہیں ہوگی. سینگ بہت سی بکریاں کیا کرتی ہیں، بکرے گھیس دیتے ہیں، بہت سے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سے خوبصورتی کے لیے کاٹ دیتے ہیں، بہت سی مرتبہ سینگ ایسا مڑ جاتا ہے کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھو سینگ ٹوٹ جانا یا سینگ نہ ہونا، ٹھیک ہے، آدھا ٹوٹ جائے پورا ٹوٹ جائے، سینگ کے ٹوٹنے یا سینگ کے ہونے نہ ہونے سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں سینگ ایسا جڑ سے ٹوٹے کہ اس کا اثر بھیجے تک پہنچے، گودا نظر آنے لگے اندر بھیجے کا، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ عیب ہے. لیکن عام طور پہ کبھی خول اتر جاتا ہے اوپر کا جو ہوتا ہے، یا کبھی آدھا ٹوٹ جاتا ہے، کبھی پورا ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسے سینگ کے ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی قربانی درست ہے. یا مثلا کان ہے. بہت سے جانور عام طور پہ کان چیرے ہوئے، کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر جیسے یہ کان کے 3 حصے کریں ہم، مثلا یہ ایک حصہ، یہ دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، یہ 3 حصے، یہ کان ہے، تو 1/3 تک، 1/3 تک اگر کٹا ہوا ہے تب تک وہ چل جائے گا. تھوڑا کٹا ہوا، اس کے اوپر کٹا ہوا، مطلب 3 حصے میں جو ہم تیسرا حصے تک کٹا ہوا ہے تو چل جائے گا. تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. ہاں لمبائی میں چیرا ہوا جو جانور ہوتا ہے، یعنی اس کے کان ہوتے ہیں، تو اس کی قربانی درست ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کا دھیان رکھیں کان کے بارے میں. لنگڑا جانور ہوتا ہے، اگر لنگڑا ہے لیکن چل کر جا سکتا ہے، جہاں اس کو ذبح کر رہے ہیں وہاں پر چاروں پیر ٹیک کر جا رہا ہے، بھلے ہی پیر میں لچک ہے، اس کی قربانی درست ہے. لیکن اگر چاروں پیر میں سے ایک پیر نہیں ٹیک رہا ہے، 3 پیر ٹیک رہا ہے، ایک پیر اٹھا کے چل رہا ہے، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے. لنگڑے پن کے بارے میں یہ چیز دھیان رکھیں. بہت سے جانوروں کے کھر بڑھ جاتے ہیں جس سے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے کھر کو آپ کاٹ دیں، ٹھیک ہے. یا کھر بڑے ہیں، چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن چاروں پیر ٹیک رہا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے. اسی طریقے سے خسی جو جانور ہوتا ہے، خسی بکرا، تو اس کو خسی بکرے کو بھی قربان کرنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مینڈے کی قربانی فرمائی ہے، روایتوں میں ذکر ہے اس کا کہ وہ کیسے تھے، وہ خسی تھے. تو خسی ہونا یہ جانور کی قربانی میں یہ خوبی سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بکری ذبح کرتے ہیں بہت سارے لوگ، تو بکری بھی بانج ہو چل جائے گی. بانج میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو شروع سے اس کو بچے نہیں ہوئے، یا 1-2 بچے ہونے کے بعد پھر بچے ہونا بند ہو گئے. دونوں صورتوں میں ایسی بکری کی قربانی درست ہے. یہ کچھ میں نے عیب آپ کے سامنے بتائے کہ جو عیوب نہیں ہیں، بہت سے عیب ایسے ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی، اور بہت سے عیب ایسے ہیں جس کی وجہ سے قربانی درست ہے. تو ان چیزوں کا جب بھی ہم جانور خریدنے جائیں، بکرا تلاش کر رہے ہوں، بڑا جانور 2 سال اس کی عمر ہو، دانت آئے ہوں نہ آئے ہوں، یہ بات کا میٹر ہے. بہت سارے جانور، بڑے جانور 2.5 سال کی عمر میں دانت نکالتے ہیں. تو دانت کا ہونا نہ ہونا یہ معیار نہیں ہے، معیار اصل عمر ہے. اسلامی سال کے حساب سے 2 سال پورے ہونے چاہیے. اور اونٹ وغیرہ کی قربانی بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں اسلام میں درست ہے، تو اس کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے. یہ آپ کو فقہ حنفی کی روشنی میں یہ مسئلہ جو حدیث کی روشنی میں انہوں نے مسائل مستنبط کیے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. خیر یہ کچھ باتیں تھیں جو جانور تلاش کرنے سے پہلے ہمیں جن کا دھیان رکھنا ضروری تھا، سوچا آج اس پر کچھ ڈسکس کر لیں تاکہ اس عبادت کو انجام دینے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.